جیسے کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کے فادر کہہ رہے تھے زاویار کے کہ میں نے آگے اب ورک سٹارٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ فضا جو ہوتی ہے وہ بہت ہی خفا ہوتی ہے کہ مطلب بابا کو کیسے کام کا سوجا اور وہ کام کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ موبائل اٹھاتی ہے تو اسے زینہ کی میسج آئی تھی، زینہ اسے کہتی کہ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں فضا، میں تھوڑی پریشان ہوں۔ زاویار اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں گے؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، زینہ کا میسج ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایاز جو ہے وہ گاڑی میں جا رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ زینہ نے آج میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مطلب اس کا جو بیہیویئر تھا وہ کافی چینج تھا، لیکن میں نے ایسا سوچا نہیں تھا۔ یہاں پہ زاویار جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ مطلب بابا کے اب خود کو اتنے تکائیں گے اور اتنے خوار ہوں گے، اور وہ بابا سے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو تو آپ مجھے کہیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایاز جو ہوتی ہے اس نے بھی زاویار کو کال کی ہوتی ہے اور زاویار سے کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بات کرنی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ زاویار سے کہتے ہیں خیر تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہوتی ہے ٹورسٹ جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ مطلب ہمیں بیبی چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ بیبی آپ مجھے کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، مجھے ابھی بیبی نہیں چاہیے، ہم اپنے ابھی خود بیبی ہے۔ تو اسے کہتی ہے کہ ابھی ہم آپ بیبی نہیں چاہتے، آگے ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے بیبی نہ ہو۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ہمارے اتنے پیارے پیارے بیبی ہوں گے، لیکن اب ہم اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ تو وہ خفا ہو کے سو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اور وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مطلب مجھے کیسے ہسبینڈ ملے ہیں، وہ بیبی نہیں چاہتا، اور اس کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں اس کو خفا دیکھ کے اسے بھی گلٹی فیل ہوتی ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مطلب آخر کار میں ایسا کیا کروں کہ مطلب اس کا ذہن بیبی سے ہٹ جائے۔ اور وہ سوچتی ہے کہ مطلب میری لائف میں بیبی ہو، کیونکہ ہمارے اگر لائف میں بیبی آ گئی تو ہمارا بونڈ جو ہوگا وہ اور بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور اس طرح دونوں پھر سو جاتے ہیں۔ لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ لائٹس آف کرو، میں نے سونا ہے۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کرو، لیکن آخر کار وہ بات نہیں کرتی اور وہ لائٹ آف کر کے سو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زینہ آ گئی ہوتی ہے اور شائمہ سے کہتی ہے کہ زینہ ایسا کیا، ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو تم اتنی پریشان ہو؟ فضا سے کہتی کہ میری دوست مجھ سے بات کرنے کے لیے آئی ہے، تمہیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو زینہ سے کہتی ہے کہ بس چھوڑو چھوڑو، تم لوگ جھگڑا نہ کرو آپس میں بتاتی ہوں کہ کیا۔ وہ بتاتی ہے کہ میں ایاز کے ساتھ گئی تھی تو اس نے مجھے پرپوز کیا، لیکن وہ پرپوز کرنے سے پہلے ہی میں ادھر سے بھاگ گئی۔ تو یہاں پہ فضا سے کہتی ہے کہ ایسا بھلا کون کرتا ہے کہ جب وہ پرپوز کرتے تو وہ بھاگ کے آتے ہیں۔ شائمہ سے کہتی ہے کہ زینہ تم نے تو بڑی غلطی کی ہے۔ زینہ سے کہتی ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اب تم لوگ مجھے شرمندہ نہ کرو، بس میں کنفیوز تھی، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو اس وجہ سے میں وہاں سے آ گئی۔ اب تم لوگ ہی بتاؤ کہ آگے اب ہم کیا کریں۔ سنو ایاز مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کافی خفا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایاز جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتے ہیں، زاویار آ جاتے ہیں۔ پھر زاویار سے کہتے ہیں کہ ایاز کیا ہوا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یار بات دراصل ایسی ہے کہ میں آج زینہ کو لے کے گیا تھا اور میں اسے پرپوز کرنے والا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پر پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا ریئیکشن کیوں دیا۔ زاویار سے کہتے ہیں کیسا ریئیکشن، مطلب مجھے بتاؤ کس ٹائپ کا ریئیکشن دیا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ مطلب وہ میں اسے پرپوز کرنے گیا تو وہ وہاں سے بھاگ گئی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مطلب میں نے گھر جانا ہے، ابھی میں اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوں، لیکن ہم نے تو ایک دوسرے کو کافی ٹائم دیا اور مجھے پتہ ہے کہ مطلب وہ میرے ساتھ خوش ہے، لیکن آخر میں اس نے ایسا کیا، میں بہت ہی پریشان ہوں۔ وہ تو زاویار سے کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اسے تھوڑی دوری اختیار کرو، وہ خود تمہارے پاس آ جائے گی۔ یہاں پہ زینہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ایاز تو مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرے گا، مجھے اتنا اس کی باتوں سے پتہ چل گیا۔ فضا سے کہتی ہے کہ ہاں ایسی بات تو ہے، تم نے اس کے ساتھ غلط کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی بات سن لیتی، اور یہ تم بھی تو چاہتی تھی، تم بھی اس سے پیار کرتی ہو، جب وہ تمہیں پرپوز کر رہا تھا تو تمہیں کیا بات تھی کہ تم وہاں سے چلی گئی۔ میں یہاں پہ اسے کہتی کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ تم وہاں سے چلی کے آئی ہو۔ فضا سے کہتی کہ یہ کیا تم اسے کہہ رہی ہو، اس طرح کی بکواس باتیں نہ کرو۔ دراصل شائمہ سے اس لیے ایسا کہتی ہے کیونکہ وہ زینہ سے جیلس ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی زاویار اور زینہ ایک ساتھ ہوں، اور وہ زینہ سے کافی حسد کرتی ہے کیونکہ جب بھی زاویار اور زینہ ایک ساتھ ہوتے تو وہ سوچتی ہے کہ شاید زینہ کو مجھ سے زیادہ اچھا ملا ہے۔ یہاں پہ زینہ ٹرافی دکھائی ہوتی ہے، ایاز نے مجھے یہ دیا ہے، اور یہ ساری گفٹس وہ دکھاتی رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اس نے مجھے اتنے پیار سے گفٹ دیا ہے۔ تو یہاں پہ زینہ جو ہوتی ہے وہ کافی گلٹی فیل کر رہی ہوتی ہے اور شائمہ اسے دیکھ کے کافی جیلس ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی اسے کہتی ہیں کہ تمہارے لیے ایاز اچھا لڑکا نہیں ہے، تم اس سے دور ہی رہو۔ فضا اسے کہتی ہے کہ تم شائمہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ اور نہ تم اس کے بیچ میں باتیں مطلب کچھ بھی مت بولو۔ زینہ اسے کہتی ہے کہ ہاں ایسی بات نہیں ہے، ایاز اچھا لڑکا ہے، میں نے تو کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں کہا، لیکن میں کنفیوز تھی۔ یہاں پہ ایاز اور زاویار جو ہوتی ہے وہ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں اور ایاز جو ہوتے ہیں کافی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ زاویار سے کہتے ہیں کہ تم ٹینشن برو مت لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار سے
پہ ایاز جو تھے وہ زویار سے کہتے ہیں کہ برو یا لڑکیوں کو سمجھنا میرے لیے بہت ہی مشکل لگ رہا ہے۔ یہاں پہ فضا جو ہوتی ہے وہ شائمہ سے کہتی ہیں کہ تم ہماری باتوں میں دھیان ہی مت دو اور نہ تم انٹرفیئر کرو، ہم دونوں فرینڈ ہیں اور ہم جو بھی کریں گے ایک ساتھ ہی کریں گے۔ تو شائمہ سے کہتی ہے کہ تم دونوں فرینڈ ہو یہ تو مجھے بھی بہت اچھے سے پتہ ہے، لیکن میں بھی اس کو صرف وہ دے رہی تھی مشورہ کہ اس طرح کر لو۔ یہاں پہ شائمہ اور زینہ کے بیچ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن فضا سے کہتی ہے اگر تم اس سے بات کرو گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو فضا سے کہتی ہے کہ تم رک جاؤ، میں تم سے بھی بات کرتی ہوں، لیکن یہاں پہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ تم لوگوں کے بیچ میں میری وجہ سے ہی جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو شائمہ سے کہتی ہے کہ نہیں تمہاری وجہ سے جھگڑے نہیں ہوا، یہ میرے ساتھ ویسے بھی لڑتی ہیں۔ تو زینہ سے کہتی ہیں فضا کو کیسے مجھے ابھی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ میں ایاز کو کیسے مناؤں گی، اور مجھے بہت ساری بات سمجھ میں آ گئی، میں اس کے پاس جا رہی ہوں اور میں اس کو مناؤں گی۔ یہاں پہ زویار ایاز سے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے زینہ تمہارے پاس خود ہی آ جائے۔ تو ایاز سے کہتا ہے کہ ہاں برو اب میں نے سوچا ہے، اب میں اس کو اگنور کروں گا اور میں اگنور کرنے کے بعد وہ خود ہی میرے پاس آئے گی۔ پھر فضا زینہ سے پوچھتے ہیں پیار کیا ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ پیار ایسے ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بچہ بن جائے۔ پھر اسے ایاز یاد آ جاتے ہیں جو اس کے ساتھ پانی میں گیا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے تارے دیکھے اور جو تمہیں پیار کرے اور تمہاری ہر کیئر کے جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں دے۔ یہ فضا ایاز کے بارے میں سوچ کر وہی باتیں کہتی ہے جو ایاز نے اس کے ساتھ کی ہوتی ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ مطلب وہ مجھے اتنا اسپیشل پریٹینڈ کرتا ہے اور مجھے بہت اسپیشل فیل کرواتا ہے۔ فضا اسے کہتی ہے کہ جب اسے ہی پیار کہتے ہیں تو یہ تو تمہیں پھر ایاز کے ساتھ پیار ہوا ہے۔ شائمہ یہ دیکھ کے بہت ہی حیران ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی جیلس ہوتی ہے، وہ ہر بندے سے جیلس ہوتی ہے، لیکن زینہ سے تو وہ کافی زیادہ جیلس ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ زینہ کبھی بھی ایاز کے ساتھ ایک ساتھ رہیں۔ یہاں پہ ایاز زویار سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں جب بھی زینہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں کافی اچھا فیل کرتا ہوں اور مجھے اسی نے پیار کا احساس دلایا ہے، لیکن پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ ایسا اس نے کیوں کیا۔ تو وہ کافی ڈرنک اس نے ڈرنک پی ہوتی ہے، تو وہ زویار اس کو لے کے چلا جاتا ہے گھر۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زینہ کافی ہی پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ فضا میں نے شاید بہت ہی غلط کیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے ہاں فضا میں ایاز سے پیار کرتی ہوں، اور وہ چیخ کے ان سے کہتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ میں ایاز سے پیار کرتی ہوں اور میں انہی کے پاس جاؤں گی۔ پھر یہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ دیکھو پھر وہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح اس نے ایاز کے ساتھ ڈانس کیا ہوتا ہے اور ایاز نے اور ان دونوں میں قریب نزدیکیاں آئی ہوتی ہیں۔ پھر فضا آنکھیں بند کر کے سوچتی ہے ایاز کے بارے میں اور سوچتی ہے کہ ایاز کے ساتھ میں نے جتنے بھی مومنٹ اسپینڈ کیے ہیں کتنے اچھے تھے، اور ہم دونوں نے کافی انجوائے کیا ہے، جو ہم بارش میں پانی میں نہا رہے تھے، ایک دوسرے کو ہم دھکے دے رہے تھے، وہ سارے مومنٹ کے بارے میں سوچ رہتی ہے جو مومنٹ اس نے ایاز کے ساتھ انجوائے کیے ہوتے ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے شاید بہت ہی برا کیا ہے، لیکن میں اب اپنی غلطی کو سدھاروں گی اور اب میں اس کے پاس جاؤں گی اور میں اسے کہوں گی کہ ہاں میں تم سے پیار کرتی ہوں اور میں اپنی لائف آگے کی جو زندگی وہ تمہارے ساتھ ہی اسپینڈ کروں گی۔ یہاں پہ وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کس طرح وہ سمندر کے ساحل پر ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف وہ تارے گن رہے تھے۔ پھر اس کے بعد زینہ سوچتی ہے کہ جس طرح وہ زبردست ایاز کو چھیری کھلا رہی ہوتی ہے اور ایاز ہنس رہا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتی ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے، کبھی بھی اس نے مجھے پلٹ کے جواب نہیں دیا اور مجھے میری ہر بات مانی، جو میں اسے کہتی تھی وہی کرتا تھا، اس سے اچھا لڑکا مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح وہ ہر وہ مومنٹ سوچتی ہے جس طرح ایاز نے اس کو فرسٹ کس کیا تھا اور ان دونوں کے قریب نزدیکی آئی تھی، اور وہ اسے کافی اچھا فیل ہوا تھا کیونکہ اس کا یہ فرسٹ کس تھا۔ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کا ٹائم جب اس کو میری ضرورت تھی تو میں نے اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب جب اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور وہ یہ کہنے والا ہی تھا لیکن میں نے اس کی بات نہ سنی، اور فضا یہ سن کے بہت ہی حیران ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے، اور وہ یہاں پہ دیکھو شائمہ جو ہوتی ہے وہ جل کے راکھ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ اتنی نزدیکی آئی ہوتی ہے لیکن آج تک مجھے پتہ نہیں چلا۔ پھر زینہ اسے کہتی ہے کہ فضا تم میرا ساتھ دو گی اور میں اب اس کو کہوں گی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ فضا اسے کہتی ہے کہ یہ ہوئی نا بات، تم میری دوست، اب دیکھو ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ زینہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور فضا سے کہتی ہے کہ تم سے اچھی دوست مجھے کوئی بھی نہیں مل سکتی۔ شائمہ یہ سن کے اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہیں اس میں کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتی اور میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں کافی تک گئی، آج میں نے کافی کام کیا تھا۔ اور خیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایاز جو ہوتے ہیں وہ سو رہے ہیں
اور وہ کافی تک گیا ہوتا ہے اور اس کے سر میں درد بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس نے ڈرنک کافی زیادہ پی رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ دوسری طرف زینیہ بھی سو رہی ہوتی ہے، جیسے ہی صبح ہو جائے ایاز اٹھ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مطلب میری آج کنڈیشن کافی خراب ہے، اور وہ زینیہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ زینیہ نے کس طرح میرے ساتھ کل رات کیا، اور وہ بہت ہی خفا ہوتا ہے۔ زینیہ اٹھ جاتی ہے اور وہ یہ سوچ کے اٹھی ہوتی ہے کہ آج میں نے ایاز کو منانا ہی ہے۔ گفٹس نکال لیتی ہے جو اسے ایاز نے دیے ہوتے ہیں، وہ ریبٹ نکال لیتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ ایاز جو ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بہت سر درد ہو رہا ہے، اور پھر وہ پریشان ہو کے زینیہ کے بارے میں سوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے کے بعد میں نے زینیہ سے بات نہیں کرنی، اس نے میرے ساتھ کافی برا کیا۔ یہاں پہ زینیہ خوش ہو کے اپنی مدر کو گلے لگا لیتی ہے اور خوشی خوشی بریکفاسٹ لگا لیتی ہے۔ اس کی امی اسے کہتی ہے کہ زینیہ بیٹا آج تو تم کافی خوش ہو، دھیان سے سنو کہ چائے گرا دو۔ زینیہ اسے کہتی ہے کہ ماما میں نے چائے نہیں گرانی، دیکھو میں صحیح سے رکھوں گی، آج میں بہت خوش ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اس کی مدر کہتی ہے کہ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ میری بیٹی خوش ہے، اس میں بھی خوش ہوں، دیکھو سب کچھ صحیح ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایاز ریڈی ہو رہا ہوتا ہے جم کے لیے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ جم سے آ جاتا ہے تو وہ اپنی چیزیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی صفائی بھی کر لیتا ہے کیونکہ اس کا گھر جگہ جگہ گندگی مچی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں رکھ کے صحیح اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہوتا ہے، اور تاکہ اس کا گھر صحیح سے صاف ہو جائے۔ اور وہ صفائی کرتے کرتے زینیہ کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور وہ خود کو بھی مطلب عجیب قسم کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کبھی بھی اس طرح کسی نے لڑکی نے بھی نہیں کیا، اور مجھے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے پیار ہوا اور اس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ یہاں پہ زینیہ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مزے سے بریکفاسٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے کافی پلاننگ کی ہوتی ہے ایاز کو منانے کے لیے۔ اس کی وہ سنگ بھی کرتی ہے، اس کی مدر اور بھائی جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے زینیہ سے کہتی ہے کہ زینیہ بیٹا تم آج اتنی خوش ہو، اس خوشی کی وجہ اس کی مدر پوچھ لیتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی مدر اسے کہتی ہے کہ زینیہ بیٹا تم خوش ہو، خوشی کی وجہ بتا سکتی ہو؟ تو زینیہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن وقت آنے پر، اور دیکھو آج میں سب کچھ صحیح کروں گی جو میں نے غلطی کی تھی اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو زینیہ کی مدر اس کو کہتی ہے کہ چلو صحیح ہے، تو بس میری دعائیں تمہارے ساتھ کہ تمہاری لائف میں جو بھی ہو سب کچھ ٹھیک ہو۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہوتے ہیں اپنے ٹیکسی اسٹاپ پہ آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ اس کے شاپ مکان وہ مالک مکان مطلب ٹیکسی کی جو مالک ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف کمپلینٹ ہے، اور وہ کمپلینٹ والا آدمی سامنے ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری کمپلینٹ اس دن جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ کافی برا تھا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے اس دن مجھے بہت غلط کہا، بہت ٹریفک تھی، میں کیسے جہاز کی طرح اڑا سکتا تھا۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اچھا چلو میں اپنی جاب چھوڑتا ہوں اور مجھے ایسی جاب کرنی بھی نہیں ہے جس میں کسی کی عزت نہ ہو۔ تو وہاں پہ جو ٹیکسی کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں نوکری سے نہیں ہٹا رہا ہوں، بس میں نے اس کی کمپلینٹ اس نے کی تھی تو اب کی نوکری نہیں رہی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زینیہ کے لیے ہلز کی کلیکشن وہ دیکھ رہے تھے اور کپڑے پسند کر رہے تھے کیونکہ زینیہ نے ایاز کے پاس جانا ہوتا، اور آج وہ بہت ہی مزے سے ریڈی ہو کے جا رہی تھی کیونکہ فضا سے کہتی ہے کہ آج تم نے بہت ہی پیارا لگنا ہے تاکہ ایاز تمہیں دیکھ کے تمہارا دیوانہ ہو جائے، اور تم نے جو غلطی کی ہے وہ اس کو چھوڑ کے تمہیں ہی دیکھے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زینیہ کی مدر کو کال آئی ہوتی ہے، اسے کہیں پہ جاب لگ جاتی ہے، تو وہ اس سے پہلے موبائل کو دیکھ لیتی ہے لیکن اس کی جاب ویریفیکیشن نہیں آئی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو دیبان ہے وہ اپنی وائف کے لیے جوس لے کے آیا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح اس نے بریکفاسٹ بنائی ہوتی ہے جو اس نے اپنی ہسبینڈ کے لیے بنائی ہوتی ہے، وہ اس کو کس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ گڈ مارننگ جان، صبح ہو گئی ہے اور تم ناشتے کے لیے اٹھ جاؤ۔ تو اسے کہتی ہے کہ تم نے ناشتہ ریڈی کیا ہے، تم نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ تو اسے کہتے ہیں کہ اب سب کچھ چینج ہو جائے گا، اب ہم اپنی لائف کو نیو سٹیپ دیں گے اور میری اس بات پہ سوچ لیا ہے، اب میں تمہاری بات مانوں گا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں فادر بننے کے لیے ریڈی ہوں۔ تو وہ اس کو دیکھ کے حیرانگی سے اڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم مطلب میں یہ نہیں مانتی۔ تو اسے کہتا ہے کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں ماننی چاہیے، یہ اس میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلو صحیح ہے، اب دیکھو ہماری لائف میں بہت پیارے پیارے بیبیز آئیں گے۔ اور وہ اس کو کہتی ہے اچھا چلو پہلے آپ بریکفاسٹ کر لو، اس کے بعد ہم بیبی کی پلاننگ کریں گے۔ تو اسے کہتی ہے کہ تم نے یہ بات کہی کہ مجھے بہت خوش کر دیا، اور وہ اس کو حق کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم دنیا کی سب سے اچھے ہسبینڈ ہو، اور دیکھنا تم دنیا کے اچھے فادر بھی بنو گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، اور تم دنیا کی اچھی مدر بنو گی۔ تو دونوں بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی کہتی ہے کہ بیبی تھینک یو۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فضا زینیہ کے لیے ڈریس لے کر رہتی ہے اور وہ رکھ رہی ہوتی ہے۔ زینیہ اسے کہتی ہے
کہ میں کنفیوز ہوں میں کون سا ڈریس پہنوں. تو یہاں پہ وہ بلیک کلر کا ڈریس نکال لیتی ہے اور فضا سے کہتی ہے کہ یہ بلیک کلر کا ڈریس تم پہ بہت ہی پیارا لگے گا, تمہیں آج یہی پہننا چاہیے. پھر زینہ اسے کہتی کہ جیسے پھر فضا سے کہتی نہیں اور بھی ہم دیکھ لیتے تم پہ کہ کون سے اور کلر تم پہ سوٹ کرتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے فضا اس پہ کے لیے ڈریس نکال رہی ہوتی ہے اور اس پہ دیکھتی ہے. یہاں پہ دیکھو یہ بلیک کلر کا جو بہت ہی سمپل سا ہوتا ہے لیکن بہت ہی اسٹائلش ہوتا ہے وہ نکال لیتی ہے فضا اور اسے کہتی ہے کہ زینہ تم نے آج یہی پہننا ہے. زینہ اسے کہتی ہے کہ ہاں پیارا تو ہے بہت. پھر وہ لے کے پہننے کے لیے چلی جاتی ہے. فضا سے کہتی ہے شاباش جلدی جلدی پہن کے آؤ. زینہ سے کہتی ہے کہ میں اس میں بہت ہی پیاری لگی ہوں گی اتنا مجھے بھی پتہ ہے. پھر وہ پہننے کے لیے جاتی ہے اور بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آج میری کافی مطلب کافی اچھا دن ہونے والا ہے. یہاں پہ فضا دیکھ سکتے ہیں کہ زینہ کا میک اپ کر رہے ہوتے ہیں اور زینہ کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں. خوش ہوتی ہے اور فضا سے کہتی ہے کہ فضا دیکھو آج ایاز کو میں خوشی کر دوں گی. اور فضا اس کا پھر میک اپ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری ڈول اتنی پیاری ہو کہ ایاز تمہیں دیکھ کے ساری بات بھول جائے گا جو تم نے کل اس کے ساتھ کیا, لیکن اس طرح پھر کبھی نہیں کرنا. زینہ سے کہتی ہے کہ وہاں میں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا اور وہ یہاں پہ اپنا نیل پینٹ جو ہوتی ہے وہ سکھا رہی ہوتی ہے. پھر فضا اس کا ڈریس لے کے آ جاتی ہے, کہتی ہے کہ باربی ڈول آؤ تمہارا ڈریس ریڈی ہے بس یہ پہنو اور 4 چاند لگا دو. ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ڈو لائک شیئر سبسکرائب.